अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह अहज़ाब हम कर रहे हैं और पारा नंबर 20 है और आज हम रुकू नंबर 2 करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आयत नंबर 9 से देखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदन फ़अरसलना अलैहिम रिहन व जुनूदन लम तरौहा व कानल्लाहु बिमा तामलूना बसीरा। ए ईमान वालो, अल्लाह का इनाम अपने ऊपर याद करो जब तुम पर बहुत से लश्कर चढ़ाए, फिर हमने उन पर एक आंधी भेजी और ऐसी फ़ौज भेजी जो तुमको दिखाई न देती थी और अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को देख रहे थे। तो यहाँ पे ये नेमत अल्लाह की बात जो है ना, वो यही बात है कि ऐसा लश्कर यानी कि फ़रिश्तों का आया था और तेज़ हवाएं अल्लाह ताला ने भेज दी थी और उसकी वजह से कुफ़ार जो थे वापस चले गए थे। इज़ जाउकुम मिन फ़ौक़िकुम व मिन अस्फ़ल मिनकुम व इज़ा ज़ाग़तिल अबसारु व बलगतिल क़ुलूबुल हनाजिरु व तज़न्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना। जबकि वो लोग तुम्हारे ऊपर चढ़ आए थे, ऊपर की तरफ से भी नीचे की तरफ से भी, और जबकि आंखें खुली की खुली रह गई थी और कलेजे मुंह को आ गए थे और तुम लोग अल्लाह के साथ तरह तरह के गुमान कर रहे थे। तो हिजरत के 5वें या चौथे साल यहूद का एक कबीला बनी नज़ीर मुसलमानों के हाथों मदीना से निकाला गया और इसका वाक़या यूँ पेश आया कि यहूद बनी नज़ीर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की साजिश की और जब ये राज खुला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको तंबीह की कि चंद दिन के अंदर अंदर मदीना से निकल जाओ, वरना इसके बाद तुम में से यहाँ जो भी पाया जाएगा वो कत्ल किया जाएगा। मुनाफिकीन मदीना के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई ने उन यहूद को दरपर्दा शह दी कि तुम डट जाओ और मदीना छोड़ने से इनकार कर दो और इसमें फिर 2000 आदमियों के साथ मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अच्छा, दूसरा जो कबीला था बनी कुरैज़ा वगैरह, वो तुम्हारी मदद करेंगे। अरब के दूसरे कबाइल भी तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। चुनांचे यहूद बनी नज़ीर ने इनकी बातों में आकर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा कि हम अपना इलाका नहीं छोड़ेंगे, आपसे जो हो सके कर लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तनबीह की मियाद ख़त्म होते इनका मुहासरा कर लिया और इनके हामियों में से किसी की हिम्मत ना पड़ी कि मदद को आता। आखिरकार उन्होंने इस शर्त पर हथियार डाल दिया कि इनमें से हर 3 आदमी एक ऊँट पर जो कुछ लाद कर ले जा सकते ले जाएं और बाकी सब कुछ मदीना ही में छोड़ जाएं। इस तरह मज़ाफ़ात मदीना का वो मोहल्ला जिसमें यहूदी बनी नज़ीर रहते थे, इनके बागात और सरो सामान समेत मुसलमानों के हाथ आ गया। फिर जब ये जारी रहा मामला और जंग का मौका आ गया तो चुनाचे शवाल 5 हिजरी मुताबिक माह फरवरी 627 ईस्वी में अबू सुफियान तकरीबन 12,000 का लश्कर पूरे साजो सामान के साथ रास्ता करके ताकत के नशे में चूर मदीना पे चढ़ाई के लिए मक्का से निकला। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी इस नकलो हरकत का इल्म हुआ तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे से खंदक खोदी गई, जिसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी ज़्यादा थी कि घोड़ा अगर तेज़ दौड़ता हुआ आता तो वो खंदक क्रॉस नहीं कर सकता था। और ये खंदकें जो थीं मदीना के बाहर खुदवाई गई ताकि हमलावर जो थे शहर में ना आ सके। तो अलगर्ज इस तरह 6 रोज़ में 3.5 मील लंबी खंदक तैयार हुई और उधर कुफार का लश्कर आ पहुंचा और मदीने का मुहासरा कर लिया। इस्लामी लश्कर
نے دشمن کے مقابلے میں مورچے جما دیے۔ تقریباً 20-25 روز تک دونوں فوجیں آمنے سامنے رہیں۔ درمیان میں خندق حائل تھی۔ عرب کے لیے ایک نئی حکمت جنگ کی تھی، اور قریش اس سارے معاملے سے بے حد حیرت زدہ رہ گئے کہ یہ کیسے معاملات ہیں۔ صحابہ کرام نے دن رات محنت کی، اور انہوں نے اتنی سخت محنت سے خندقیں کھودیں کہ صبح شام اس میں مشغول رہنا پڑا، اور نماز کے لیے ذرا بھی مہلت نہ ملی۔ 4 نمازیں قضا ہوئیں جو عشاء کے وقت پڑھی گئی تھیں، اور محاصرہ 25 دن سے زیادہ طویل ہو چکا تھا۔ سردی کا زمانہ تھا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس بے سر و سامان جماعت کی امداد فرمائی۔ ایک نو مسلم صحابی کے ایک عاقلانہ اور لطیف تدبیر سے حملہ آور مشرکین اور یہودی بنی قریظہ میں پھوٹ پڑ گئی۔ ادھر کفار کے دلوں کو اللہ رب العزت نے نہ دکھائی دینے والا فرشتوں کا لشکر مرغوب کر گیا۔ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے ایک لشکر رات کے وقت کفار پر برفانی ہوا کا ایک ایسا طوفان چلایا جس سے ریت اور سنگریزے اڑ اڑ کے کفار کے منہ پر لگتے تھے۔ ان کے چولہے بجھ گئے، دیچ کے زمین پر اوندے پڑے، کھانے پینے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ ہوا کے زور سے خیمے اکھڑ گئے، گھوڑے چھٹ کر بھاگ گئے، لشکر پریشان ہو گیا، سردی اور اندھیری ناقابل برداشت بن گئی۔ آخر ابو سفیان نے، جن کے ہاتھ میں تمام لشکروں کی اعلیٰ کمان تھی، وہاں سے کوچ کر جانے کا حکم دیا، اور ناچار سب ناکام و نامراد رات وہاں سے واپس چلے گئے۔ صبح جب مسلمان اٹھے تو میدان میں ایک دشمن بھی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان کو دشمنوں سے خالی دیکھ کر فوراً اشارہ کیا کہ اب قریش کے لوگ تم پر کبھی چڑھائی نہیں کر سکیں گے، اب تم ان پہ چڑھائی کرو گے۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا وإذ يقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ اس موقع پر مسلمانوں کا امتحان کیا گیا، سخت زلزلے میں ڈالے گئے، اور جبکہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یوں کہہ رہے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے اور اس کے رسول نے محض دھوکے ہی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ ترجمہ: اور جبکہ ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے ٹھہرنے کا موقع نہیں، سو لوٹ جاؤ۔ اور بعض لوگ ان میں نبی سے اجازت مانگتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں ہیں، یہ محض بھاگنا ہی چاہتے تھے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتُوهَا وَمَا تَلْبَثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ اور اگر مدینے میں اس کے اطراف سے ان پر کوئی آ گھسے، پھر اس سے فساد کی درخواست کی جائے تو یہ اس کو منظور کر لیں، اور ان گھروں میں بہت ہی کم ٹھہرے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ حالانکہ یہی لوگ پہلے خدا سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور اللہ سے جو عہد کیا جاتا ہے اس کی باز پرس ہوگی۔ كُلًّا يَنفَعُكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تَمَتُّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ آپ فرما دیجئے کہ تم کو بھاگنا کچھ نافع نہیں ہو سکتا اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگتے ہو، اس حالت میں بجز تھوڑے دنوں کے اور زیادہ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ یہ بھی فرما دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو خدا سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کرنا چاہے، یا وہ کون ہے جو خدا کے فضل سے تم کو روک سکے اگر وہ تم پر فضل کرنا چاہے، اور خدا کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار۔
تو بخاری شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت بھوکے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ 3 دن سے آپ نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں گھر آیا، بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا، اور صحابہ کرام نے بھی پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 2 پتھر اپنے پیٹ کے ساتھ باندھے ہوئے تھے۔ بیوی نے بوری سے جو نکالے جو ایک ساتھ ہے، یعنی کہ ہمارے جو وزن ہے اس میں 3.5 سیر۔ اچھا، گھر میں بکری کا ایک بچہ پلا ہوا تھا، انہوں نے وہ ذبح کیا، بیوی نے گوشت کو کاٹا اور آٹا پیسا چکی میں اور ہانڈی بنائی، اور اس طرح سے سب کو کھانا دیا گیا، جس میں بہت برکتیں شامل ہو گئی تھیں۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ عَلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةٌ عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةٌ عَلَى الْخَيْرِ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے، یعنی جو روکتے ہیں اور جو اپنے نسبی اور وطنی بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور لڑائی میں بہت ہی کم آتے ہیں، تمہارے حق میں بخیلی لیے ہوئے، سو جب خوف پیش آتا ہے تو ان کو دیکھتے ہو کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھنے لگتے ہیں کہ ان کی آنکھیں چکرائی جاتی ہیں، جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ پھر جب وہ خوف دور ہو جاتا ہے تو تم کو تیز تیز زبانوں سے طعنہ دیتے ہیں، مال پر حرص لیے ہوئے یہ لوگ ایمان نہیں لائے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال بیکار کر رکھے ہیں، اور یہ بات اللہ کے نزدیک بالکل آسان ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ: ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ابھی تک یہ لشکر گئے نہیں، اور اگر بالفرض یہ گئے ہوئے لشکر پھر لوٹ کر آ جائیں تو پھر تو یہ لوگ اپنے لیے یہی پسند کریں کہ کاش ہم دیہاتوں میں باہر جا رہے ہیں کہ تمہاری خبریں پوچھتے رہیں، اور اگر تم ہی میں رہیں تب بھی کچھ یوں ہی سا لڑیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، لوگوں میں بعض ایسے بھی تھے جو کہتے ہم ایمان لائے اللہ پر، آخری دن پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں تھے، چال بازی کرتے اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو جیسے پہلے منافقین اسلام کا لیبل لگا کر اسلام کی جڑ بنیاد سے کھیڑنا ختم کرنا چاہتے تھے، اسی طرح موجودہ دور کے منافقین جو بظاہر اسلام کا نام لیتے ہیں مگر دل سے حقیقی اسلام کو مسخ کر کے ایک ماڈرن اسلام کے خواہش مند ہیں، جس میں نہ حلال حرام کی تمیز ہو، نہ جائز ناجائز کی قید ہو، نہ نماز روزے کی پابندی ہو۔ اگر ایسا معاشرہ تشکیل میں آج بھی آتا ہے تو ظاہر خسارہ لوگوں کا یہ ہوگا۔ آگے منافقین مدینہ کی بزدلی کی حالت بیان کی گئی۔ کفار کی فوجیں ناکام واپس چلی گئی تھیں، لیکن ان ڈرپوک منافقوں کو ان کے چلے جانے کا یقین ہی نہیں آیا، اور بالفرض کفار کی فوجوں پر لوٹ کر حملہ کر دیں تو ان کی تمنا یہی تھی کہ وہ شہر میں بھی نہ ٹھہریں اور کہیں دور دیہات میں چلے جائیں، اور وہیں دور بیٹھے آنے جانے والوں سے پوچھ لیا کریں کہ مسلمانوں کا کیا حال ہوا، یعنی باتوں میں تمہاری خیر خواہی جتائیں اور لڑائی میں کام نہ آئیں۔ تو جنگ احزاب کے موقع پر منافقوں کی کفار کے لشکر عظیم کو دیکھ کر جو حالت ہوئی اور جو ان کے منہ سے باتیں نکلیں، اس کا بیان ہو رہا ہے۔ تو اس رکوع سے ریلیٹڈ 5 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے نعمت اللہ سے کیا مراد ہے، آیت نمبر 9۔ دوسرا سوال ہے غزوہ احزاب کے اسباب تحریر کریں، آیت نمبر 9۔
तीसरा सवाल है खंदक कितने दिनों में मुकम्मल हुई। चौथा सवाल है खंदक किसके मशवरे से खोदी गई। और आखिरी सवाल है कि ग़ज़वा अहज़ाब में मुसलमानों की कितनी नमाज़ें क़ज़ा हुई। दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला शक निफाक की बीमारी से हमारे क़ुलूब को पाक रखे और हकीकी ईमान और इस्लाम की दौलत अता फ़रमा दे, और दिखाने सुनाने के लिए अमाल करना जो मुनाफ़िकों की खसलत है, इससे हमको महफूज रखे और हर हाल में हमको इखलास के साथ दीन से वाबस्ता रहने का अज़म और हिम्मत अता फ़रमाए। क्या अल्लाह अपने दीन की खिदमत के लिए हमको भी तौफ़ीक अता फ़रमा दे और किसी न किसी दर्जे में दीन के लिए हमें भी जानी माली कुर्बानी की सादत नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह अब बातिल और कुफ़ार व मुशरिकीन से जंग व जिहाद का जज्बा ईमानी उम्मत मुस्लिमा के दिलों में सर्द पड़ गया। दुनिया की मोहब्बत और माल की हिर्स पैदा हो गई। या अल्लाह इन सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के तोफ़ैल में जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए हर तरह की जान व माल की कुर्बानी देकर इस्लाम की हिफाजत फरमाई और दुनिया में फैला दिया, हमें भी अपने दीन इस्लाम के लिए जानी माली कुर्बानी जिसका इस्लाम मुतालबा करे देने का अज़म व हिम्मत अता फरमा। या अल्लाह हमें अपने दीन इस्लाम का सच्चा वफ़ादार सिपाही बनाकर ज़िंदा रखिए और इसी पर हमें मौत नसीब फरमाना। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।